شیخ محترم عید غدیر کیا ہے اور اسے شیعہ کیوں مناتے ہیں؟ اصل میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد غدیر کے معنی ہوتا ہے تالاب کے، اور خم ایک جگہ ہے آج کل جو رابغ ہے اسی کے ارد گرد ہے، پہلے جحفہ کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حج کر کے جب واپس آ رہے 13 تاریخ کو چلے تو 14، 15، 16 یہ 3-4 دن چلتے ہوئے، اس لیے کہ 260 کلومیٹر ہمارے خیال سے یا 200-250 کلومیٹر کچھ ایسے ہیں مکہ مکرمہ سے ہی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے اور وہیں پر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کی اہمیت، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے، اس کا اہتمام کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی، اور پھر دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید سے کہا کہ اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ کہا ازواج مطہرات تو آپ کے اہل بیت ہیں ہی، لیکن اہل بیت سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، اور آل عباس ہیں۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب۔ تو کہنے کہ اس وقت آپ نے خطبہ دیا، یہ صحیح مسلم میں اتنی حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی اور بعض روایات میں وہاں پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، من کنت مولاہ فعلی المولا، اور بعض معاجم اندر کہ اللہم والی من علاہ عاد من عدا، اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، بلکہ یہ حدیث اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا، یہ حدیث بھی مختلف ہی ہے۔ بعض علماء قبول کرتے ہیں، بعض اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن علامہ البانی نے جو الصحیحہ جلد 4 کے اندر جو تحقیق پیش کی ہے اس کو ثابت مانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان فرمایا، تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کے لیے بیعت کی لوگوں سے، اور یہیں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل ما بلغت رسالتہ۔ تو حضرت علی کے بارے میں جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہنچائیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے ابھی اپنی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے بارے میں لوگوں سے کہہ دیا تو اس وقت آیت نازل ہوتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے؟ بنیاد اور غلط ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہاں؟ عرفہ کے میدان میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ عرفہ کے میدان میں۔ یہ 18 تاریخ کو آپ نے غدیر پر خطبہ دیا، تو اس سے اتنا پہلے، تو اس وقت آپ نے جو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی المولا، آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حجۃ الوداع سے پہلے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے اور ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا۔ آپ کی ماتحت کچھ لوگ کام کرتے تھے، تو حضرت علی کی جو بعد تقسیم کا معاملہ رہا ہے اس پر لوگوں کو کچھ اعتراض ہوا، اور وہ شکایت لوگ لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شکایت لوگوں نے حج کے ایام میں کیا، آپ سے وہ شکایت منی اور عرفات میں کیا، لیکن آپ خاموش رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے، یعنی عام لوگ بھی تھے جن کی ملاقات آپ سے پہلی بار ہو رہی ہے، وہاں کسی ایسے موضوع کو چھیڑنا ایک فتنے کا سبب بن سکتا تھا۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے اور صرف آپ کے ساتھ اہل مدینہ رہ گئے، تو اس موقع پر آپ نے حضرت علی کے بارے میں یہ بیان فرمایا اور لوگوں کو یہ متنبہ کیا کہ حضرت علی نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ ہم اگر کوئی گورنر بھیجتے ہیں، تم ہر گورنر کی شکایتیں ہی لے کر کے آؤ گے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے کون سے گورنر اپنا کام کر سکے گا؟ تو اس دروازے کو بند کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی اگر آپ دیکھیں تو امام ابن اثیر نے 10 معنی نقل کیا۔ ایک معنی جہاں مالک کا ہے وہاں غلام کا بھی ہے، وہاں رشتے دار بھائی کا بھی ہے، ولی کے معنی جو ہوتا ہے محبت کرنے والے اور ساتھ رہنے والے کا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم من کنت مولاہ، آپ نے ان لوگوں کو جو اہل یمن تھے ان سے وعدہ کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، گویا آپ نے علی کی حقانیت کا وہاں پر اعتراف کیا، نہ یہ کہ حضرت علی کی خلافت کو آپ بیان کرنا چاہتے تھے۔ لیکن شیعہ نے اس کو اپنے اس مفہوم میں لیا اور یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کی خلافت کا وہاں پر لوگوں سے اعتراف کروایا، اس لیے وہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر بنایا کرتے ہیں۔ جی، یہ ہے سر اس کا پس منظر۔ یعنی قرآن و سنت کے حساب سے اہل سنت والجماعت سب کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ نے وہاں پر حضرت علی کی خلافت کا ذکر کیا، نہ ولایت کا ذکر کیا، اور نہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم وہاں پر
نازل ہوئی. جی یعنی اہل سنت کے لیے اس دن کو کچھ کرنا جائز بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. جی جی